سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا مجموعی سرکاری قرض 76,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی دونوں قرض شامل ہیں۔ یہ رقم پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کے ایک بڑے حصے کے برابر ہو چکی ہے۔ پاکستان کی معیشت آج جس نازک موڑ پر کھڑی ہے، وہاں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ملک قرضوں کے لیے اس بھاری بوجھ تک کیسے پہنچا، کون سی سیاسی جماعت اقتدار میں آئی، کتنے قرضے لیے گئے اور وہ قرض کہاں خرچ ہوا۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ تینوں جماعتیں اقتدار میں رہیں اور ہر دور میں قرضوں کا حجم بڑھتا چلا گیا۔ آج ہم آپ کو اعداد و شمار، سرکاری دستاویزات اور معاشی رپورٹس کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس حکومت نے کتنا قرض لیا، کتنا واپس کیا اور یہ قرض پاکستان کے مستقبل پر کس طرح اثر انداز ہوا۔ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کے دوران بیرونی قرض میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے اختتام تک 1977 میں بیرونی قرض تقریباً 6.78 بلین ڈالر تک پہنچ گیا، جو ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں اور بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے لیا گیا قرض تھا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے پہلے دور 1988 سے 1990 تک بیرونی قرض مزید بڑھ کر تقریباً 16.64 بلین ڈالر ہو گیا، جس میں مزید ترقیاتی اور بنیادی ڈھانچے کے کاموں کے لیے ادھار شامل تھا۔ 1993 تک جب پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی، یہ قرض تقریباً 21.48 بلین ڈالر تک پہنچ چکا تھا اور 1996 تک تقریباً 25.39 بلین ڈالر تک پہنچ گیا۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت 1997 سے 99 کے اختتام تک بیرونی قرض مزید بڑھ کر تقریباً 30.42 بلین ڈالر ہو گیا، جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی پالیسیاں اور قرض لینے کے فیصلے شامل تھے۔ اگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس نے 2008 سے 2013 کے دوران اقتدار سنبھالا، ایک ایسے وقت میں جب عالمی مالیاتی بحران پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان نے خاص طور پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے بھاری قرضے حاصل کیے۔ دستاویزی ریکارڈ کے مطابق پیپلز پارٹی نے IMF سے تقریباً 7 سے 8 ارب ڈالر قرض لیا، جس کے باعث اسے IMF کی سب سے بڑی قرض لینے والی حکومتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں تقریباً 3 ارب ڈالر کے قریب قرض واپس کیا، مگر معاشی عدم استحکام، توانائی بحران اور سیکیورٹی صورتحال نے معیشت کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 سے 2018 تک اقتدار میں رہی۔ اس دور میں پاکستان نے تقریباً 49 سے 50 ارب ڈالر بیرونی قرض حاصل کیا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں توانائی منصوبے، انفراسٹرکچر، موٹر ویز اور سی پیک کے ابتدائی فیز پر کام کیا گیا، تاہم ان منصوبوں کے ساتھ قرض کا حجم بھی تیزی سے بڑھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے دور میں تقریباً 27 ارب ڈالر قرض واپس کیا، مگر اس کے باوجود مجموعی قرض میں کمی نہ آ سکی، کیونکہ نئے قرض مسلسل لیے جاتے رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دور میں ترقیاتی سرگرمیاں نمایاں تھیں، مگر قرض کی پائیدار حکمت عملی واضح نظر نہیں آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگست 2018 میں اس وقت اقتدار میں آئی جب ملک پہلے ہی شدید مالی دباؤ، زر مبادلہ کے بحران اور بڑھتے ہوئے قرضوں کا شکار تھا۔ PTI حکومت کے 4 سالہ دور یعنی 2018 سے 2022 کے دوران پاکستان نے تقریباً 52 ارب ڈالر بیرونی قرض حاصل کیا۔ حکومتی معاشی رپورٹس کے مطابق اس قرض کا ایک بڑا حصہ نئے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہونے کے بجائے سابقہ حکومتوں کے لیے گئے قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگی میں استعمال ہوا۔ اسی دور میں PTI حکومت نے تقریباً 36 سے 37 ارب ڈالر بیرونی قرض واپس بھی کیا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ قرض لینے کی رقم زیادہ تھی، مگر یہ قرض بنیادی طور پر معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے استعمال ہوا۔ 2022 کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، تو شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت نے بھی قرضوں میں واضح اضافہ کیا۔ جولائی 2023 تک وفاقی حکومت نے تقریباً 62 سے 63 بلین ڈالر عوامی قرض میں اضافہ کیا، جو صرف 16 مہینوں میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ 2024 میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا کل عوامی قرض تقریباً 256 بلین ڈالر تک پہنچ چکا تھا، جس میں تقریباً 87 بلین ڈالر بیرونی قرض شامل تھا۔ مارچ 2025 تک کل عوامی قرض تقریباً 269 بلین ڈالر کے قریب پہنچ گیا اور بیرونی قرض تقریباً 87.4 بلین ڈالر تک بڑھ چکا تھا۔ اس دوران پاکستان نے IMF کے ساتھ جاری بیل آؤٹ پروگرام کے تحت اضافی فنڈنگ تک رسائی حاصل کی،
جس میں تقریباً 1.3 بلین ڈالر کا اضافی قرض بھی شامل تھا۔ یہ قرض بنیادی طور پر بیلنس آف پیمنٹس، بجٹ خسارے اور مالی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے لیا گیا، جس کے اثرات عوام پر مہنگائی، ٹیکسوں اور سبسڈیز میں کمی کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اگر IMF قرضوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو سرکاری اور بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی IMF سے سب سے زیادہ قرض لینے والی حکومت رہی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پھر تحریک انصاف کا نمبر آتا ہے۔ تاہم PTI حکومت کے دور میں IMF پروگرام کی شرائط نسبتاً سخت رہیں، جس کے باعث عوام کو مہنگائی، ٹیکسوں اور سبسڈیز کے خاتمے کی صورت میں براہ راست اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں قرض لینے کا مسئلہ صرف کسی ایک حکومت تک محدود نہیں، ہر آنے والی حکومت کو پچھلے دور کے قرض، سود اور مالی ذمہ داریاں ورثے میں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرض کی مجموعی رقم مسلسل بڑھتی گئی۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ قرض لینے سے زیادہ قرض کے استعمال اور دیرپا معاشی اصلاحات کا ہے۔ جب تک برآمدات میں اضافہ، ٹیکس نظام میں بہتری اور خود انحصاری کی پالیسی اپنائی نہیں جاتی، قرضوں کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، چاہے حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو۔